فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. لائق صد احترام استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث سرمایہ ملت یادگار اسلاف محب و مشفق حضرت علامہ مفتی گل رحمان صاحب قادری دامت برکاتہ ملالیہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. ٹائم چونکہ 10 منٹ ہے، اس میں اولاً میں عظیم علماء کرام مشائخ نظام جو انتہائی شفقت فرماتے ہوئے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ حضرات جو دور دراز علاقوں سے تشریف لائے، صمیم قلب سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجلس کو رونق بخشی. اللہ پاک آپ کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. آج دن 2 عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کا اہتمام کیا. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر ہے کہ جس نے ہمارے والد گرامی ہمارے دادا جان رحمت اللہ تعالی علیہما انہیں بھی اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا کی اور ہمیں بھی اس نوکری کے لیے پسند کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اللہ رسول کی جو چاکری کی تھی، جو ان کی نوکری کی تھی، ہم ان کی پینشن کھا رہے ہیں. وقت متحمل نہیں ہے کہ میں گفتگو کو پھیلاؤں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جس میں امام الانبیاء نے 7 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ یہ کرنے والے قبر میں چلے جاتے ہیں مگر قبر میں انہیں قیامت تک فیض ملتا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبت یجری للعبد اجرها بعد موته وهو فی قبرہ. 7 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں بندے کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے. بات ہی حضور نے یہاں سے شروع کی، من علم علما، جس نے شریعت کا علم پڑھا دیا، جس کو پڑھا دیا، جتنوں کو پڑھا دیا، انہوں نے آگے بیان کیا، خود اس پہ عمل کیا، دنیا نے سنا پھر عمل کیا. جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جس نے پڑھایا تھا اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تصور کرے کہ وہ علماء کے جن کی پوری خدمت، پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری اور پھر انہوں نے لوگوں کو قرآن سکھایا، مسائل شریعت بتائے، قبر میں ان کا حال کیا ہوگا؟ کتنی کثرت کے ساتھ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. کیونکہ پورا قرآن پڑھانا تو الگ رہا، ایک حدیث پاک میں امام الانبیاء نے فرمایا تاکہ کچھ سمجھ آ جائے کہ کتنا اجر ملے گا.
حضور نے فرمایا من علم آیۃ من کتاب اللہ، جو رب کی کتاب قرآن کی صرف ایک آیت کسی کو پڑھا دے، صرف ایک آیت، پورا قرآن تو الگ رہا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں انم اللہ اجرہ الی یوم القیامہ، اللہ پاک اس ایک آیت پڑھانے والے کو اتنا اجر دیتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس دنیا کی، اس دنیا کی زندگی، بندے کی زندگی نہیں، اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر اس بندے کا اجر ختم نہیں ہوگا، اس میں ایسا تسلسل رہتا ہے کہ اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے والد کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں کالج میں پڑھتا تھا، یونیورسٹی تک گیا، ماسٹر کی ڈگری لی، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ میرے خاندان کے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ تم مقابلے کا امتحان دو، AC ہو جاؤ گے، LLB کر لو، کوئی اچھی پوسٹ مل جائے گی دنیا میں، مگر میرے والد گرامی نے ہمیشہ مجھے یہ فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں حضور کے ممبر اور محراب میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور کسی طرف دماغ کو جانے ہی نہیں دیا۔ یونیورسٹی میں رہا تب بھی ممبر اور محراب میں رہا، کالج میں رہا تب بھی ممبر اور محراب میں رہا، یہ اس سے بڑی اعزاز کی کوئی بات نہیں۔ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ من علم علما، جو علم پڑھا گیا قبر میں ثواب ملتا رہے گا، او اجرا نہرا، یا نہر کھدوا گیا حضور کی امت کے بھلے کے لیے، اس سے لوگ پانی پیئیں، جانور پانی پیئیں، آگے فصلیں سیراب ہوں، حضور فرماتے ہیں اس نے نہر کھدوا دی، جتنے لوگوں نے بعد میں اس سے فائدہ اٹھایا، جس نے کھدوائی تھی اسے قبر میں ثواب ملتا رہا۔ ملکہ زبیدہ، اس کا نام مشہور ہے، اور اس نے نہر زبیدہ بنوائی ہے، تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور مکہ میں اس کے آثار بھی موجود ہیں۔ کوئن تھی، شہزادی تھی، اسے جو پاکٹ منی ملتی تھی اسے جوڑتی رہتی تھی، جمع کرتی رہتی تھی۔ جب یہ مکہ شریف گئی تو اس نے انجینئر بلائے، اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں یہاں لوگوں کو پانی کی کافی تکلیف، تو میں نے ایک نہر بنوانا چاہتی ہوں، تم ایسا کرو پلاننگ کرو اور نہر کھودنے کا کام شروع کیا جائے۔ جو انجینئر تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمیں ایک ڈیم بنانا پڑے گا، سارا پہاڑی سلسلہ ہے، بڑی بڑی چٹانیں ہیں جنہیں کاٹنا پڑے گا، پہاڑ تراشنے پڑے گا جن سے نہر کھود کے لانی ہے۔ انہوں نے جب سروے کیا تو انہوں نے کہا ملکہ یہ ناممکن کام ہو جائے گا آپ کے لیے، بے شک آپ ملکہ صحیح، شہزادی صحیح، مگر اس پہ اتنا خرچہ آئے گا آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ملکہ زبیدہ جو ہے نا، یہ ہنس پڑی، اس نے کہا تم کام یہ شروع کرو، بڑا تاریخی جملہ کہا اس نے کہا ولو کانت ضربۃ فاصل بدینار، اس نے کہا یہ نہ سوچو کہ خرچہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ میں کروں گی، میں اپنی جیولری بیچ دوں گی، میں اپنے زیورات بیچ دوں گی، میرے ہاتھوں پہ چوڑیاں نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتی، میں سب کچھ لٹا دوں گی مگر تم یہ کرو۔ اور اس نے کہا کہ اگر مزدور کی ہر ضرب پر جب وہ پتھر توڑے سونے کا 1 دینار لگا تو میں وہ بھی خرچ کر دوں گی۔ کام شروع ہو گیا، وہ مانگتے رہے، یہ دیتی رہی، تاریخ میں ہے اس نے اپنے زیورات بھی بیچ دی، حالانکہ عورتوں کو جیولری سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ بھی اس نے بیچ دی، سارا لگا دیا، نہر بن گئی۔ انجینئر سارے ڈاکومنٹس لے کے آئے کہ جو تم نے دیا تھا وہ ہم لکھتے رہے، جو خرچ ہوا۔ ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھی تھی، انہوں نے پورا بنڈل لا کے دیا کہ ملکہ یہ حساب کتاب کر لیں، ہم نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی خیانت نہیں کی، جو آپ نے دیا وہ ہم نے لگایا، اور جتنا دیا وہ بھی لکھا ہے، جہاں خرچ کیا وہ بھی لکھا ہے، آپ حساب کر لیں۔ بنڈل جب اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے نہ منہ کے اوپر دیکھا، پورا بنڈل پھاڑ کر دریا میں پھینک دیا، ملکہ چیک ہی نہیں کیا، اس نے صرف اوپر دیکھا، رو کر عرض کی میرے مولا ایک گزارش ہے تیری عاجز بندی کی، میں ان کا حساب نہیں لیتی، بس تم میرا نہ لینا۔ تیرے حساب سے بچنے کے لیے ہی تو یہ کیا،
بس اتنی گزارش ہے تیری عاجز بندی کی مولا، میں ان کا حساب نہیں لیتی، تو میرا نہ لیتا، میں تیرے حساب دینے کے قابل کوئی نہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں جس کے آنسو گرے تھے اور نیت میں خلوص تھا، یہی ملکہ زبیدہ جب فوت ہو گئی، اس کی ایک سہیلی تھی بہت نیک اور پارسا، اسے خواب میں ملی، وہ سہیلی کہتی ہے میں نے ملکہ سے پوچھا تو نے نہر بنوائی تھی، اپنی جیولری تک بیچ دی تھی، ملکہ بتا اس کا کوئی فائدہ ہوا قبر میں؟ کیا ملا اس نہر کھدوانے کا؟ وہ سہیلی کہتی ہے ملکہ کہنے لگی رب کے کرم کا نہ پوچھ، اس کی رحمتوں کا نہ پوچھ۔ زبیدہ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم جب میں قبر میں گئی نا، فرشتے حساب کرنے والے، امتحان لینے والے بعد میں آئے ہیں، رب کا پیغام پہلے آیا۔ اللہ نے کہا ملکہ یاد کر زبیدہ وہ تم نے نہر کھدوائی تھی محبوب کی امت کے بھلے کے لیے، تو سن ملکہ میں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم اس نہر میں پانی تو بعد میں چلا تھا، پرندوں نے بعد میں کیا، لوگوں نے بعد میں وضو کیے، ملکہ سن وہ نہر کھودتے وقت مزدور نے زمین پر جو پہلی کدال ماری تھی میں نے اسی پر تجھے جنتی کر دیا۔ مزدور کی پہلی ضرب پر ملکہ میں نے تیری بخشش کر دی تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا او اجرا نہرن، جس نے نہر کھدوا دی حضور کی امت کے بھلے، قبر میں چلا جاتا ہے، نہر بعد میں جاری رہتی ہے، دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، اسے قبر میں ثواب ملتا ہے۔ لیکن قربان جائے حضور کی رحمتوں پر، جانتے تھے کہ سارے نہر نہیں کھدوا سکتا، سارے تو نہیں ایک جیسے ہوتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا او حفر بئرا، نہر نہ کھدوا سکا، کہیں پانی کی ضرورت تھی، کنواں کھدوا دیا، کنواں کھدوا دیا اس نے، تو جب تک اس کنویں سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہی اسے قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں مدینے کے کنویں کی طرف۔ جب امام الانبیاء نے ہجرت کی، ایک یہودی کا کنواں تھا، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، خریدا کس نے تھا؟ حضرت عثمان نے۔ اسی حضرت عثمان کے خریدے ہوئے کنویں سے علی المرتضیٰ نے، فاطمہ زہرا نے وضو کیے، اسی کے پانی سے انہوں نے آٹا گوندا تھا اور حسین نے روٹیاں کھائی، اسی کے پانی سے انہوں نے غسل کر کے صحابیوں نے جمعے پڑھے۔ تم کہتے ہو مقام کیا عثمان کا؟ رب کی عزت کی قسم علی کے سجدوں کا ثواب بھی عثمان کے کھاتے میں جاتا رہا، فاطمہ کے تہجد کا ثواب بھی اس عثمان کے کھاتے میں جاتا رہا۔ حضرت عثمان غنی کے اجر کا کون اندازہ کر سکتا؟ وضو فاطمہ کرتی رہی، ثواب عثمان کو ملتا رہا، اور نفل علی پڑھتے رہے، ثواب عثمان کو ملتا رہا۔ جو میں علی المرتضیٰ نے پڑھے، ثواب عثمان غنی کے کھاتے میں، ان کا اندازہ کون کر سکتا؟ امام الانبیاء نے فرمایا او حفر بئرن، یا کنواں کھدوا گیا، ثواب ملتا رہے گا۔ قربان جائے جانتے تھے سارے کنواں بھی نہیں کھدوا سکے، امت میں امیر بھی ہے غریب بھی، فرمایا کسی کی جھولی خالی نہ رہ جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا او غرس النخلا، چلو کنواں بھی نہیں کھدوا سکتا تھا، کہیں درخت لگا دیا کہ مسافر اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، کہ جتنے مسافر آئے اس کی چھاؤں میں بیٹھے، درخت کی چھاؤں میں، جتنے پرندوں نے چہنیوں میں گھونسلے بنائے اسے قبر میں ثواب ملتا ہے۔ او بنا مسجد، یا کہیں مسجد بن رہی تھی اس میں اس نے حصہ ڈال دیا، جب مسجد بنا دی جتنے لوگوں نے وہاں نمازیں پڑھی، سجدے کیے، عبادتیں ہوئی، جس نے بنائی تھی قبر میں اسے ثواب ملتا ہے۔ او ورثہ مصحفن، چھٹی چیز حضور نے فرمایا کہ یا وراثت میں گھر میں قرآن چھوڑ گیا، قرآن پڑھنے کا شوقین تھا، ترجمے سے پڑھتا، کبھی بازار گیا تو کنز ایمان لے آیا، کبھی بازار گیا تو نور العرفان لے آیا، کبھی بازار گیا تو ضیاء القرآن لے آیا۔ ورثہ مصحفن، گھر میں قرآن رکھتا رہا لانا، اس کے لا کے قرآن اس کی نسلیں پڑھتی رہی، لانے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہا۔ اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں گھروں سے فلموں کی کیسٹیں اٹھا دو،